معذرت کے ساتھ صدر محفل جناب خلیل احسن صاحب کو دوبارہ آواز دوں گی کہ آپ تشریف لائیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ حضرات، یہ وقت کسی مقالے کو برداشت کرنے کا نہیں ہے، لیکن ظفر بھائی کی محبت میں یہ تقریب منعقد کی گئی ہے۔ اس حوالے سے ایک دوست کے حیثیت سے میں اپنے تاثرات مجموعے پر جو میرے اپنے تاثرات ہیں اختصار کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ 10-12 منٹ کا وقت آپ کا لوں گا، کیونکہ شعری محفل آراستہ ہونی ہے، آپ منتظر ہیں۔ ایسے میں نثر بوجھ بن جاتی ہے، یہ مجھے احساس ہے۔ نئی غزل کا منظرنامہ نمود سبز کے آئینے میں۔ آج جس فنکار کو خراج محبت پیش کرنے کے لیے ہم سب حاضر ہوئے ہیں، وہ گزشتہ 30-40 سال سے اردو زبان و ادب کی بے لوث خدمت کر رہا ہے۔ میری مراد میرے عزیز ترین دوست ظفر اقبال ظفر سے ہے۔ محبین ظفر کے لیے آج کا یہ لمحہ بے حد قیمتی ہے۔ اس طرح کی ادبی محفل کا انتظار طویل عرصے سے مخلصین ادب کو تھا، لیکن دیر آیت درست آیت کے مصداق اس طرح کے ادبی اجتماع جب بھی منعقد ہو جائیں انہیں غنیمت جانتے ہوئے ان کی پذیرائی اور حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ اس ادبی تقریب کے بانیان خصوصاً رفیق دیرینہ محمد معین الدین ایڈوکیٹ صاحب اور ان کے رفقا قمر صدیقی، ڈاکٹر جمال احمد، اقبال معین، ظفر معین، ڈاکٹر رفیق احمد، محمد احمد اور سہیل احمد سہیل کے ہم مشکور و ممنون ہیں کہ ان کی سعی پیہم سے آج محبین ظفر اس باوقار ادبی محفل کا حصہ بنے ہیں۔ ان تمہیدی کلمات کے بعد صاحب جشن اور نمود سبز کے تخلیق کار محترم ظفر اقبال ظفر کے حضور اپنا ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ صاحب جشن ظفر صاحب ہی ہیں۔ کاش کی یہ مبارک ساعت ان کی اہلیہ مرحومہ اور ان کے کچھ عزیز ترین مرحوم احباب کی زندگی میں وقوع پذیر ہوتی۔ جیسا کہ اس سے قبل عرض کر چکا ہوں کہ اس تقدیم و تاخیر پر ہمارا کوئی اختیار نہیں، لہٰذا یہ مبارک موقع عطا کرنے پر اللہ کا بے حد شکر و احسان ادا کرتا ہوں، اور ظفر صاحب کے پرستاروں و بھی خواہوں کو بھی اپنا ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ بیچ بیچ میں چھوڑ رہا ہوں۔ اس تعارفی سلسلے کے بعد آپ حضرات کی توجہ اصل موضوع کی طرف مبذول کرتے ہوئے ظفر اقبال ظفر کے مجموعہ کلام نمود سبز کے حسن و قبح اور شعری اختصاص کو پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ نمود سبز اور صاحب مجموعہ ظفر اقبال ظفر کے شعری اکتسابات اور کمالات و امتیازات کا جائزہ ایک طویل مقالے کا متقاضی ہے۔ آج کے اس ادبی اجتماع میں 22 بر تشریف فرما معزز مہمانان اور شریک دیگر ادب دوست حاضرین کے حضور، وقت کی تنگی کے پیش نظر اس مقالے کے کچھ اہم اقتباسات مختصراً پیش کرتا ہوں تاکہ نمود سبز کے آئینے میں نئی غزل کا منظرنامہ اور اس کے کچھ حسین پیکر آپ کے سامنے آ جائیں۔ سب سے پہلے ظفر صاحب کا اردو خاندان کے حوالے سے یہ تعارف ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے پہلے ظفر صاحب کا اردو خاندان کے حوالے سے یہ تعارف ملاحظہ فرمائیں۔ ہمارے کنبے کے ہیں لوگ ساری دنیا میں، ہم اردو والے بڑا خاندان رکھتے ہیں۔ ہمارے کنبے کے ہیں لوگ ساری دنیا میں، ہم اردو والے بڑا خاندان رکھتے ہیں۔ قدر ناشناسی کے اس دور میں وہ اپنے تاثرات و احساسات کو اس طرح شعری زبان عطا کرتے ہیں
کہ یہ صرف ان کا مسئلہ نہیں رہتا بلکہ ہم عصر ادب کے دیگر فنکار بھی اس میں اپنا سراپا دیکھ سکتے ہیں۔ میں اپنے آپ سے اکثر سوال کرتا ہوں، سکون کیوں نہیں دیتا میرا ہنر مجھ کو؟ یہ ظفر اقبال صاحب کہہ رہے ہیں۔ قدر ناشناسی کے اس دور میں وہ اپنے تاثرات و احساسات کو اس طرح شعری زبان عطا کرتے ہیں کہ یہ صرف ان کا مسئلہ نہیں رہتا بلکہ ہم عصر ادب کے دیگر فنکار بھی اس میں اپنا سراپا دیکھ سکتے ہیں۔ میں اپنے آپ سے اکثر سوال کرتا ہوں، سکون کیوں نہیں دیتا میرا ہنر مجھ کو؟ بے ہنر پاتے رہے منصب و جاگیر و شرف، ایسے ماحول میں میں کار ہنر کیا کرتا؟ یوں ستائش ہو رہی ہے میرے فن کی، یوں ستائش ہو رہی ہے میرے فن کی، اب مجھے پتھر میں ڈھالا جا رہا ہے۔ عجیب شعر ہے کوئی سخن شناس نہیں، کتاب فکر میں منسوب کس کے نام کروں؟ زباں خاموش ہے، زباں خاموش ہو جائے تو چہرہ بولتا ہے، ہنر کی آگ میں تپ کر ہی لہجہ بولتا ہے۔ فن کی قیمت تو ستائش سے ادا ہوتی ہے، یہ زر و درہم و دینار کی محتاج نہیں۔ اور پھر یہ شعر آتا ہے کہ کام ایسا ظفر اقبال کوئی ہو مجھ سے، کام ایسا ظفر اقبال کوئی ہو مجھ سے، اپنے اسلاف کی پہچان حوالہ ہو جاؤں۔ ان کی یہ دلی خواہش پوری ہوئی اور بحیثیت تخلیق نمود سبز کی صورت ایسا ادبی شہپارہ وجود میں آیا جس سے وہ اپنے اسلاف کی پہچان کی صورت ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ نمود سبز میں صاحب مجموعہ نے اپنا رشتہ غزل کی کلاسیکی روایات سے یکسر منقطع نہیں کیا ہے بلکہ اس کی توسیع و تجدید کا عمل زبان و بیان کی دونوں سطحوں پر فنکارانہ انداز میں کامیابی سے انجام دیا ہے۔ مجموعے میں صنف غزل کے لغوی و معنوی ماخذ کے طور پر جذبہ حسن و عشق اور ان کے مختلف پیکر عصر نو کے تناظر میں اس طرح غزل کے تاریخی تسلسل کا حصہ بنے ہیں کہ قاری کی نظر میں پوری غزلیہ روایت اور اس کے تجدیدی مراحل آشکار ہو جاتے ہیں، اور غزل کے فنی و معنوی حسن کا جادو اسے اپنا گرویدہ بنا لیتا ہے۔ کچھ اشعار اس حوالے سے ملاحظہ فرمائیں۔ ایک لمحہ رفاقت کا مجھے اس کی ملا تھا، ایک لمحہ رفاقت کا مجھے اس کی ملا تھا، پھیلا ہوا ایک منظر شاداب ہے مجھ میں، پھیلا ہوا ایک منظر شاداب ہے مجھ میں، آنکھوں میں دھنک رنگ کوئی چھوڑ گیا ہے، بیدار میری طرح کوئی خواب ہے مجھ میں، جو اس کی یاد میں رہ کر بسر کیا میں نے، وہ لمحہ زیست کا بس لازوال ٹھہرا ہے، کنایا ہی کنایا ہے اس کی آنکھیں، غزل بھی استعارہ مانگتی ہے۔ ہوا اپنا توازن کھو چکی ہے، غزل کا شعر دیکھیے اور اس کی تجدیدی فضا، کہ ہوا اپنا توازن کھو چکی ہے، کسی کی زلف سے الجھی ہوئی ہے، ہوا اپنا توازن کھو چکی ہے، کسی کی زلف سے الجھی ہوئی ہے، میں اپنے آپ کو کیسے سنبھال کر رکھتا، وہ رنگ و نور کا پیکر قریب جاں تھا بہت، بیاض فکر کو جب اپنی دیکھتا ہوں میں، اسی کے حسن کے سارے بیاں نکلتے ہیں۔ اشعار کو میں مقالے چھپنے پر آپ کے حوالے کر آپ پڑھ لیجئے گا، چھوڑتا ہوں۔ وہ جو مہمان ہوا ہے میرے گھر میں آ کر، روشنی گھر کے ہر ایک در سے نکل آئی ہے، نام جو آنے لگا اس کا زباں پر میری، ایک خوشبو میرے اندر سے نکل آئی ہے۔ موضوعاتی اعتبار سے اس مجموعہ غزل کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ کلاسیکی و روایتی غزل کی توسیع کے ساتھ ساتھ عصر حاضر کے موضوعات، حیات و کائنات کے مسائل اور انسان کے ذاتی درد و کرب کا اظہار بھی اس مجموعے میں منفرد انداز میں ملتا ہے۔ نمود سبز کی غزلوں کے مطالعے سے
اس کی چند نمایاں خصوصیات جو قاری کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں، ساتھ ہی مجموعے کے حسن و قبولیت میں اضافے کا باعث ہیں، انہیں اختصار کے ساتھ یوں پیش کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، مجموعے کی غزلوں میں موضوعات اور شعری اسلوب دونوں اعتبار سے کافی تنوع ہے۔ نمبر 2، اس میں داخلی کیفیات اور ذاتی جذبات و احساسات کے ساتھ ساتھ خارجی معاملات، عصری صورتحال اور معاصر زندگی اور اس کے ماحول کی مخصوص کیفیات کے اظہار پر زیادہ زور ہے۔ نمبر 3، اس میں جدیدیت کے دور کی محمل گوئی، گنجلک انداز بیان اور زبان کے توڑ پھوڑ سے اجتناب کیا گیا ہے۔ نمبر 4، نیکسٹ، مجموعے کی غزلوں کا شعری اسلوب خاصا صاف ستھرا ہے۔ اس اسلوب میں تیکھا پن اور انفرادیت ہے۔ مجموعے کی غزلوں کے شعری پیکروں اور استعاروں میں آئینہ، خواب، شہر، صحرا، سمندر، دریا، سراب، ریت، تشنگی، چراغ، چہرہ، دستار اور پتھر کا حسین استعمال انتہائی خلاقانہ فنکاری سے کیا گیا ہے۔ صاحب مجموعہ نے نمود سبز کی کچھ غزلوں میں ایسی ردیفوں کا استعمال کیا ہے جو عام طور پر مستعمل نہیں ہیں، مگر صرف ردیف کے اعتبار سے وہ یہاں کامیاب نظر آتے ہیں۔ یہ غزلیں ان کی فنکارانہ صلاحیت کا اعلیٰ نمونہ ہیں۔ جیسے ایک غزل کی ردیف بازگشت ہے، ایک غزل کی ردیف مسترد ہے، اور ان ردیفوں پر کامیاب غزل وضع کی ہے، تخلیق کی ہے ہمارے بھائی ظفر اقبال صاحب۔ تلمیحات شعری سے نفس مضمون کو وسعت دی گئی ہے۔ بیان کردہ شعری اختصاص سے متعلق مجموعے کے یہ اشعار آپ کے حضور پیش کرتا ہوں۔ ان سے لطف اندوز ہوتے ہوئے آپ حضرات خود فیصلہ کریں کہ صاحب مجموعہ ظفر اقبال ظفر ایک مستند استاد شاعر کی حیثیت سے ممتاز مقام پر فائز ہیں یا نہیں۔ اشعار ہیں، ان کو میں نہیں پڑھ رہا ہوں اور اسی پر اپنے مقالے کو ختم کرتا ہوں۔ یہ جب انشاءاللہ شائع ہوگا تو آپ کے حضور آئے گا۔ شکریہ۔